वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी हम बात करेंगे कि डीसी ऑफिस लाहौर में डेली खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। ये जो खुली कचहरी लगाई जा रही है डीसी ऑफिस में, इसका असल मकसद ये है कि लोगों की जो परेशानियां हैं मुख्तलिफ जगहों पर जहां लोगों के केसेस चल रहे हैं, उस हवाले से डीसी साहब जो रहनुमाई कर सकते हैं, उसके हवाले से यहाँ पर बाकायदा तौर पर उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो वसूल की जाती हैं। डेली बेसिस पर जो है वो सुबह 10 बजे से 11 बजे का वक्त है जिसमें ये एप्लीकेशंस ली जा रही हैं, और बाकायदा तौर पर हर महीने में एक दिन मुख्तस किया गया है जिस दिन 3 से 4 बजे तक इस खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जिसमें लोग शिरकत करके अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डीसी ऑफिस में शेयर करते हैं और उनकी बाकायदा तौर पर जो एप्लीकेशंस ली जाती हैं उनके खिलाफ एक्शंस भी किए जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मसाइल क्या हैं, इनमें जो है वो ज़्यादातर लोग जो अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं वो जायदाद के मसले हैं, जगहों के मसले हैं। और आपको पता है कि जब भी किसी जगह पर जो है वो कोई प्लॉट या कोई घर लिया जाता है तो उसमें ज़ाहिर है कि पटवारियों का बड़ा अमल दखल होता है। पटवारियों के हवाले से शिकायतें बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं, जिनमें से बहुत सारे पटवारियों को जो है वो डीसी साहब की तरफ से ख़ास तौर पे शोकाज नोटिसेस भी जारी कर दिए गए हैं। ये सूरत हाल असल में है क्या, इसकी पूरी तफसील जो है वो हम जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है मोहम्मद जुनेद ने। आइए देखते हैं। लाहौर के रेवेन्यू अवामी खिदमात के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया गया। डीसी ऑफिस लाहौर में खुली कचहरी के इनकाद में डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने साइलिन के मसाइल को सुना और साइलिन के दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतलका अफसरान को फौरी हल करने की हदायत जारी की जा रही हैं। साइलिन की दरख्वास्तें मुतलका अफसरान को भी मार्क की जा रही हैं। डीसी लाहौर का कहना था शहरी आएं और आकर अपने मसाइल से आगाह करें। खुली कचहरी का मकसद ही अवामुल नास को रिलीफ फराहम करना है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने गैर हाजिरी पर 9 पटवारी को शोकास नोटिस जारी किए और जवाब तलबी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को खुली कचहरी में गैर हाजिरी पर 9 पटवारियों को शोकास नोटिस जारी करने की हदायत जारी की गई। डीसी ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमात खुली कचहरी में 9 मौजाजात के पटवारी गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर पटवारियों में जमशेद अली शाहकोट, इमरान मजहर कोट महमूद, बशीर अहमद न्याज बेग, जमील अहमद न्याज बेग, मकबूल हुसैन शाहपुर, अहमद अली बोलागढ़ी और उमरकोट इशफाक गोपे राय शामिल थे। डीसी लाहौर का कहना था कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया जा रहा है। अवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना है, वहीं पर जो जायदाद के मसले हैं, जगहों के मसले हैं कि किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, किसी की ज़मीन को जो है वो बेच दिया गया, या किसी की जो है वो किसी ने अब ज़मीन किसी को बेची तो उसके साथ जो है वो कोई फ्रॉड हो गया। इसमें पटवारियों का बड़ा अमल दखल होता है। ज़्यादातर जो केसेस इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं खुली कचहरी में डीसी ऑफिस में वो इसी तरह के केसेस हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में आटे का बहरान भी चल रहा है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आटा ही मुयस्सर नहीं है। फिर डीसी रेट पर जो अशियाए खुर्दनोश की फ़रोख्त है उसको भी अभी तक कंट्रोल करने में जो है वो ज़िला इंतज़ामिया लाहौर कामयाब नहीं हो सकी है। मसाइल बहुत सारे हैं लेकिन वसाइल हमारे पास बहुत थोड़े हैं। तो क्या डीसी ऑफिस में लगने वाली ये खुली कचहरी जो है वो अवामुन नास के लिए जो लगाई गई है, क्या इसमें आने वाले हर शहरी को जो है वो बाकायदा तौर पर इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले तो इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ पर कि जिस पे हम रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोग्राम करते हैं कि बाकायदा तौर पे जो डीसी रेट मुख्तस किए गए हैं उस पे अशियाए खुर्दनोश की फ़रोख्त को मुमकिन बनाया जाए ताकि हमारे जो अवाम हैं उनको रिलीफ दिया जा सके। अभी तो आटे का बहरान जो है वो सर पकड़ गया है। जहां आप देखें वहां आपको आटा दस्तयाब ही नहीं है, या दस्तयाब है तो इंतहाई महंगे दामों दस्तयाब है। जो कीमत मुख्तस की गई है उस पर आटा फराहम करने से जो है वो लोग यहाँ पर कासिर हैं। इंतज़ामिया की गफलत है या क्या मामलात हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। बाकायदा तौर पर जो है वो हम उनसे तफसीलात जानेंगे कि ये जो कचहरी लगाई जा रही है खुली कचहरी, इसका मकसद क्या है, साइलिन कितना इसमें जो है वो शिरकत कर रहे हैं, और कितने लोगों को पता है कि इस वक्त डीसी ऑफिस में जो है वो डेली बेसिस पर इस खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। जी जुनेद, ज़रा बताइएगा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नबिया। ये अगर हम डीसी में लगने वाली कचहरी के हवाले से बात करें तो माह अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2022 से लेकर अब जो जनवरी अपने देखा स्टार्ट हो गया 2023 का, अब तक जो टोटल इनफरादी जो
एप्लीकेशंस थी वो 167 के करीब जो थी वो रिसीव हुई थी, और हम देखते हैं डेली बेसिस पे नई एप्लीकेशंस आती हैं। इसमें ये वो केसेस हैं जो हर फर्द के अलग-अलग अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक थे, रेवेन्यू के मुतालिक थे, और मुख्तलिफ केसेस थे, और इनमें से कुछ इस तरह के भी केसेस हैं जो इनमें इंक्लूड नहीं किए गए, जो वैसे ही हल कर दिए गए हैं, जो तहरीरी तौर पर नहीं था। अगर बिलफर्ज किसी के गली में कोई मसले मसाइल है, वहाँ पर वासा के हवाले से या फिर दीगर महकमों के हवाले से कोई मसले मसाइल हैं, तो उन्हें कहकर जो है वो रिजॉल्व किए गए हैं। तो अब ये 167 के करीब जो है वो केसेस एप्लीकेशंस जो हैं वो डीसी ऑफिस में मौसूल हुई, जिन्हें डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने खुद देखा, और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 140 के करीब जो है वो एप्लीकेशंस उसने रिजॉल्व कर दिया गया है। अच्छा। ये और 27 इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है। और इनमें से ज्यादातर मोस्टली केसेस में ये होता है कि 27 जो मैं बात कर रहा हूँ पेंडिंग है, इनमें से आपके रिकॉर्ड से मुंसलिक होती हैं, इनमें से गवाहों से मुंसलिक होती हैं, इनमें प्रॉपर्टी के इंतकाल के वाले से होता है, प्रॉपर्टी के मेजरमेंट्स के वाले से होता है। और हम देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी के वाले से जब हम बात करते हैं तो पटवार खाने का जिक्र तज़किरा लाजमी होता है, और पटवार खाने के बगैर जो है हम इसे मुकम्मल नहीं कर सकते। और इसमें से ज़्यादातर तनाज़ात इस तरह के होते हैं कि फैमिली टू फैमिली होते हैं, और ये हिस्से के वाले से होते हैं, प्रॉपर्टी के वाले से होते हैं, कहीं पे अगर कब्जे के वाले से होता है तो वहां पर तो कोशिश की जाती है कि रिजॉल्व कर दिया जाता है, कब्जा छुड़वा लिया जाता है, और जो उनके मुतालिक जो केस है उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है। और ये 27 इस तरह के केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग है। और डीसी ऑफिस में लगने वाली कचहरी का मतलब ये है कि आम आदमी को जो है वो डीसी साहब मुयस्सर आ सके। हम देखते हैं कि मोस्टली ये होता है कि किसी भी आम आदमी की रसाई जो है वो ही इतनी मुश्किल कर दी जाती है कि वो दरवाजे तक पहुंचता है तो दरवाजे में खड़ा जो भी उधर बंदा होता है या जो भी ड्यूटी पर मामूर होता है वो आगे तक ना बात पहुंचती है ना आम आदमी पहुंच पाता है। और ये मसले हमने देखे काफी सालों से चलते आ रहे हैं कि किसी भी अगर महकमे की बात कर लें तो अगर आपने किसी हाई ऑथोराइज पर्सन से मिलना है या फिर कोई बड़े आदमी से मिलना है जो वो पूरे सारे मामला देखते हैं तो आपको या तो सिफारिश लगवानी पड़ती है या फिर इस तरह के मामला होते हैं आप किसी के थ्रू अपने काम करवा लेते हैं। लेकिन इसका जो इनिशिएटिव है ये तो फर्स्ट थिंग जो है ये बहुत ही अच्छी है कि डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि वो रोज सुबह 10 से लेके 11 बजे तक अवाम के लिए सिर दर्द जो है वो अपने सर पे उठाएंगे, ये हेडेक जो है वो खुद बियर करेंगे। और आपको पता है कि ये मुख्तलिफ केसेस होते हैं और मुख्तलिफ टोन्स होती हैं हर आदमी की मुख्तलिफ नौइयत होती है, मुख्तलिफ केस होता है। किसी के घर के अंदर के मामलात होते हैं, किसी के बैरूनी मामलात होते हैं, किसी के प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं, किसी के रजिस्ट्री के हवाले से मामलात होते हैं, किसी के बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से, किसी के डेथ सर्टिफिकेट हवाले के। और ये लाहौर के मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कोशिश ये की गई है कि समुंदर को कूजे में बंद किया जा सके, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि आप 1 घंटा बैठेंगे तो सारे मसले रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। ना डीसी साहब इस तरह के जिन है कि वो सब कुछ इस तरह करके खुद ही रिजॉल्व कर देंगे, पर कोशिश जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो बहुत अच्छा लिया जा रहा है कि आम आदमी तक रिसाई हो सके, डीसी साहब के कानों में वो बात जा सके जो आम आदमी को मसाइल दरपेश है उनके लिए कोई ना कोई। फिर हम देखते हैं कि बहुत से इस तरह के मैटर्स वहां पर आ रहे हैं जो ज्यादातर इस तरह फैमिली कोर्ट से रिलेटेड है या फिर दूसरी कोर्ट से रिलेटेड है, और कोशिश ये की जाती है कि अगर वहीं पर बैठ के सेटल डाउन किया जा सके तो वहीं पे सेटल डाउन किया जा रहा है, नहीं तो आगे रेफर किया जा रहा है और तलकीन की जा रही है कि विद इन डेडलाइन 7 डेज के अंदर आपने इसे अभी हमें ज्वाइन किया है एसी सिटी लाहौर मोहम्मद मुर्तजा ने। एसी सिटी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है जी। मुर्तजा साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो डीसी ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है वहाँ साइलिन के कौन कौन से मसाइल सुने जा रहे हैं, जरा तफसीलात जो है वो हमें बताइएगा। बुनियादी तौर पर ये खिदमत कचहरी है जो तमाम तर हमारे आपको याद होगा कि कई लोगों पटवारियों से तहसील प्रॉफिट से कई शिकायतें होती कि यहाँ पर जारी नहीं हो रहा है या उनके कोई और इंतकालात रुके हुए हैं। तो ये कचहरी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पटवारी जितने जमीन के रिकॉर्ड कल का अराबी रिकॉर्ड कल का लोग हैं उन सबको इस जगह पर जमा कर दिया जाता है ताकि लोगों की जो भी मसाइल हों वो एक ही जगह के ऊपर हल किए जा सकें, और ऐसा ना हो कि साइल को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटने पड़े या साइल 2-3 जगहों पर
اس کو خواری کاٹنی پڑے. ٹھیک ہے. اچھا اسی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ظاہر ہے باقاعدہ طور پہ آپ بھی جو ہے وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے بھی آتے ہیں, زیادہ تر مسئلہ کون سا ایسا ہے جسے لے کے سائلین جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا کہ پٹواریوں کے خلاف بھی بہت ساری کمپلینز ہیں, اس کے علاوہ اور کون سے مسائل ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے بنیادی مقصد تو اس کا ریونیو کے معاملات کو دیکھیں, مگر اس کے علاوہ یہاں پر آٹے کی شارٹیج اگر کسی علاقے کے اندر لوگ رپورٹ کر رہے ہوں یا کوئی اور قیمتوں کی زیادتی ہو, پرائس ایشوز ہوں, ان کو بھی لوگ یہاں لے کے آتے ہیں. کل ہمارے پاس ایک نین سک کا ایشو آیا تھا واسا سے ریلیٹڈ کہ ان کے سیوریج کا مسئلہ چل رہا تھا. تو ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایات ہے کہ جو بھی سائل یہاں پر جو بھی مسئلہ لے کر آتا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ریزالو کر کے ان کو کی اپڈیٹڈ رپورٹ دیتے ہیں, اور اگر معاملہ دیری نہ ہو یا 24 گھنٹے میں ریزالو نہ ہو سکتا ہو تو اس کو کم سے کم متعلقہ فورم کے اوپر ہائی لائٹ ضرور کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے جو عام آدمی ہے اس کی رسائی ڈی سی صاحب تک اور آپ تک جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کی جا سکے گی, ان کے مسائل جو ہے وہ سنے جا سکیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ڈیلی بیسس پہ کیا یہ کھلی کچہری لگائی جا رہی ہے؟ ٹائمنگز جو ہے وہ 10 بجے سے 11 بجے تک ہے. اس ایک گھنٹے میں جو ہے وہ کیا صرف درخواستیں وصول کی جاتی ہیں یا ان کی بات بھی سنی جاتی ہے؟ اور منتھلی جو ایک دن مختص کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ ڈی سی صاحب اس وقت اویلیبل ہوتے ہیں, اور باقاعدہ جو ڈیلی روٹین ہے اس میں کیا ہے؟ ذرا تفصیلات بتا دیجیے گا عوام کے لیے. میں آپ کو اس کے اوپر بریف کرتا ہوں کہ ہمارے ہر ورکنگ ڈے پر یعنی ہفتے میں 6 دن صبح 10 بجے سے 11 بجے تک ڈی سی صاحب سائلین کے مسائل جو ہیں ان کو سننے کے لیے کھلی کچہری لگاتے ہیں. پھر اس کھلی کچہری میں صرف ڈی سی صاحب اور ان کا جو عملہ ہے وہ موجود ہوتے ہیں. جبکہ 1 اور 2 تاریخ جو ہے مہینے کی ہے, پہلے 2 ورکنگ ڈے جو ہیں آپ جنوری میں یہ ہمارا کیونکہ منڈے جو ہے وہ 2 جنوری کو آیا تھا, 2 جنوری منڈے اور 3 جنوری ٹیوزڈے 2 دن ہم نے یہ کچہری جو ہے لگائی ہے. اس والی یہ جو خصوصی ماہانہ کچہری ہے اس میں نہ صرف ڈی سی صاحب خود موجود ہوتے ہیں, تمام تر اسسٹنٹ کمشنر موجود ہوتے ہیں, تمام تر تحصیلدار موجود ہوتے ہیں, تمام تر پٹواری موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اراضی ریکارڈ سینٹر کا عملہ موجود ہوتا ہے, ڈومیسائل, برتھ سرٹیفکیٹ, جو بھی آپ ہمارے دفاتر سے ریلیٹڈ مسئلہ جو ہے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے ان سب کو سالو کرنے والے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تاکہ ایک ہی وقت مسئلہ حل ہو سکے. بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ منتھلی جو 2 دن آپ نے جو ہے وہ اس میں رکھے ہیں, اس میں لوگوں کی تعداد کتنی رہی؟ آپ نے کیا دیکھا کہ جنوری میں 2 اور 3 تاریخ کو جو یہ کھلی کچہری لگائی گئی اس میں بہت سارے سائلین آئے یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی؟ میں جی بڑی خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ کچہری شروع میں لگنا اس کا انعقاد شروع ہوا تھا جب, تو شروع کے دنوں میں بہت زیادہ سائلین کی تعداد تھی, اور ان کے مسائل جو ہیں کیونکہ دیرینہ مسائل جو ہے ظاہری بات ہے وہ نمبر آف دیرینہ مسائل ہیں, اگر ان کو ہم وقت سے حل کرتے جائیں, اور ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی اس کے اندر یہی ویژن ہے کہ اگر وقت سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو لوگوں کے مسائل پائل اپ ہونے کی بجائے لوگوں کے مسائل ٹائملی حل ہوتے جائیں گے. اور اسی کا نتیجہ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جب جنوری کی کچہری ہے یہ ہماری 18ویں کچہری ہے جو اس طریقے کی لگائی گئی ہے, 18واں مہینہ ہماری یہ کچہری چلی ہے, اور آج ہم بہت ہی کم جو ہمارے کیسز سے وہ رہ گئے تھے. میرے اپنے کام سے متعلق صرف 2 کیس جو ہیں وہ عوام الناس کی طرف سے آئے, اور عمومی طور پہ تقریباً 45 مسائل جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے سامنے ریز کیے گئے. اور میرے اپنے لیے بھی یہ بڑا اطمینان کا بات ہے کہ تحصیل سٹی جو کہ تقریباً 50 لاکھ سے زائد آبادی کی تحصیل ہے, یہاں پر ہماری کھلی کچہری کے اندر اب ہم جو مسائل ہیں ان کو 100-150 مسئلہ فی کچہری سے نیچے 1-2-3 مسئلہ فی کچہری کی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا مرتضیٰ صاحب کہ اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ تو آٹے کا بن چکا ہے کہ آٹے کا بحران جو ہے وہ ملک میں تیزی پکڑ رہا ہے, خاص طور پہ لاہور میں جس طرح کی کیفیت ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا جو ہے امپلیمنٹیشنز ہیں؟ ساتھ ہی ڈی سی ریٹس جو ہے وہ ابھی تک اویلیبلٹی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. ڈی سی ریٹ پر جو ہے وہ شائع خوردنوش کی فروخت نہیں ہو رہی ہے. خود ساختہ مہنگائی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, غریب آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے. ہماری عوام جو ہے جو آڈینس یہ پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہے وہ جواب مانگتی ہے ہم سے, اور ہم آپ کو آن کال لے کر اسی لیے آپ سے جواب طلب کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پر ذرا کچھ غور و فکر کریں. سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت عوام کا یہ بنا ہے. میں آپ سے اس کے اندر عرض کروں کہ آپ ہماری اس میں معاونت کریں, ہائی لائٹ کریں, کیونکہ میں بذات خود بھی تقریباً 8 سے 9 گھنٹے روز فیلڈ کے اندر گزارتا ہوں. 8 گھنٹے ہمارا دفتر ہوتا ہے, 8 گھنٹے میں تقریباً فیلڈ میں ہوتا ہوں, ڈی سی کاؤنٹر بھی وزٹ کر رہا ہوں. میرے نالج میں ابھی تک ایسا کوئی بھی
بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور یا کوئی بڑا سٹور نہیں ہے کہ جہاں پر ہم نے ڈی سی ریٹ جو ہے وہ انشور نہیں کیا ہوا. اچھا. اس کے علاوہ ہاں اب البتہ اگر آپ یہ توقع کریں کہ ہر گلی محلے کے اندر جو دور دراز کی کریانے کی دکان ہے اس کے اوپر بھی ہم ریٹ لاگو کر سکیں گے تو ہماری کوشش تو اس میں ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں اچھے نتیجہ دے بھی رہے ہیں. پر ظاہری بات ہے مجسٹریٹس کا اور ٹیم کا ہر جگہ موجود ہونا ممکن نہیں ہوتا. پر جتنے بڑے سٹورز ہیں چاہے وہ کسی بھی علاقے کے اندر ہوں, ساندے میں, سبز ہزار میں, سمن آباد میں, اسلام پورہ میں, آپ اکراس دا تحصیل, ودامی باغ, مصری. اچھا کیوں نہیں ہم جو ہے وہ ہر جگہ پہ ڈی سی ریٹ کو جو ہے وہ اپرووڈ کرتے ہیں؟ کیا مسائل کیا درپیش آتے ہیں کہ خود ساختہ مہنگائی, دکاندار جو یہ گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے, جس مرضی ریٹ پر جو ہے وہ چیز فروخت کرتے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. اس کے اندر ہمیں دکاندار کا بھی سوچنا ہے. میرے جو اپنی اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود ساختہ مہنگائی لاہور شہر کے اندر ہم نے اس پہ سختی کی ہے تو بہت کم ہے, میں کہوں گا بلکہ کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں پیچھے سے اگر کوئی سامان مہنگا آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس سامان کو دکاندار لاس کے اوپر نہیں بیچ سکتا, نہ اس سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ایک دکاندار کے اے سی صاحب ڈیلی پروگرام کرتی ہوں میں, ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ پروگرام کرتی ہوں اس کو ساختہ مہنگائی پہ, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے مجھے ڈائریکٹ آپ کو جو ہے وہ چیزیں فارورڈ کرنی پڑیں گی تاکہ نشاندہی ہو سکے کہ کہاں یہ چیزیں ہیں. میں اس سے بھی زیادہ آپ کو بہتر آئیڈیا یہ دیتا ہوں کہ ایک دن اکٹھے نکلتے ہیں, آپ بتائیے آپ نے اگلا پروگرام کس دن کرنا ہے, میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو پھر میرے ساتھ پورا لاہور گھومنا پڑے گا, میں آپ کو ساری جگہیں جو ہے وہ نشاندہی کے ساتھ جو ہے وہ دکھاؤں گی. اس میں کوئی کبات کی ٹھیک ہو گیا, ڈن ہو گیا, ٹھیک ہے. وائلیشن نکلتی ہے, اگر کوئی ایشو نکلتا ہے تو یہ اس کو میں بالکل بھی برائی کے اس میں نہیں لوں گا. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا کہ عوام کو جو آپ بھی عوام کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم بھی. تو اگر آپ اور ہم جو ہیں جو صحافی ہیں ہمارے وہ اور انتظامیہ جو ہے وہ ہینڈ ان ہینڈ چلے گی, انشاءاللہ ہم نشاندہی آپ کریں گے, اس کے تدارک ہم کریں گے, تو انشاءاللہ آپ ویزیبل ڈفرنس دیکھیں گے. اور اگر ابھی بھی آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ جا کے دیکھیں آپ کو ڈی سی کاؤنٹر بھی نظر آئیں گے, آپ کو ڈی سی ریٹ لسٹ بھی نظر آئے گی. ایون سبزی فروش جو ہیں انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر اپنے جو نرخ نامے ہیں وہ لگانا شروع کر دیے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کرنا شروع کر دیا تو بہتری آئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اکٹھے نکل کے اس کو مزید بس یہ میں اب یہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے پروگرام میں سارے پوری عوام کے سامنے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اب ہم آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دکھائیں گے اور آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے. وعدے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جس دن کہیں گی, جب کہیں گی ہماری تحصیل کے اندر جس علاقے میں کہیں گے, ہاں اگر میری تحصیل سے باہر کا کوئی علاقہ ہے ٹھیک ہے میں گارنٹی نہیں دے سکتا, پر میری تحصیل وہ آپ ڈیوٹی تو لگوا سکتے ہیں نا, وہ آپ کہہ تو سکتے ہیں, فون تو جا سکتا ہے. میری تحصیل جی اس کا بھی کافی بڑا رقبہ ہے, شادرہ پورا, نور پورا اس کے اندر آتا ہے, مکان روڈ ہے, نیاز بیگ ہے, اس ایریا میں وائلیشنز بھی ہوں گی, یقیناً ہوں گی. آپ اس کی نشاندہی کریں, ہم اس کے اوپر فل فور ایکشن کریں. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ آن کال آ کر طور پر نہ صرف ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا کہ ڈی سی آفس میں جو کھلی کچہری لگائی جا رہی ہے وہاں سائلین کی جو دادرسی کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ان کی جو رپورٹ ہو رہے ہیں, جو اس پر ایکشن کیا جا رہا ہے, جو ان کی وہ باقاعدہ طور پر اپنی شکایتیں لے کر آ رہے ہیں, ان کی شکایتوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے, ایک بہترین چیز ہے. جب آپ ایک پبلک سرونٹ ہوتے ہیں تو آپ عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں, اور بہت خوبصورت بات ہے کہ جب عوام سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے کسی بھی افسر کی, یہی وہ دن, یہی وہ ٹائم, یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو وہ سیٹ دی گئی ہوتی ہے. اب اے سی صاحب نے تو ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ جی ہم جہاں پر جو ہے وہ ان کو نشاندہی کریں گے وہاں پر فوری طور پر ایکشن جو ہے وہ کروائیں گے, اگر ان کی ڈومین میں نہیں ہوگا تو وہ کال کروائیں گے, اور باقاعدہ طور پر جو ہے یہ عوام سے ہمارا وعدہ ہے پورا سچ اس پروگرام کے تھرو کہ انشاءاللہ اس مہنگائی کا توڑ جو ہے وہ کوہ نور نیوز کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ نکلے گا, اور ہم یہ نکال کے رہیں گے. مجھے سارا دن لاہور میں پھرنا پڑا تو میں نے اے سی صاحب کو لے کر جو ہے پورے لاہور میں جو ہے وہ نشاندہی بھی کرنی ہے اس چیز کی کہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ خود ساختہ مہنگائی اور یہ دکاندار اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جنید آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے اے سی صاحب کی پوری بات سن لی ہے؟ جی بالکل, یہ اے سی صاحب نے کہا ہے کہ ہم خود دیکھیں گے, وزٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ پروگرام بھی کریں گے. تو اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جو تحصیل ہے یہ سٹی تحصیل ہے, یہاں میں شادرہ سے ہوتا ہوا ایریا جو ہے اور راوی زون
اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ ملتان روڈ تک کافی بڑی تحصیل ہے, کافی ایریا جو ہے وہ تحصیل سٹی میں آتا ہے, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر یہ گئے ہیں, انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے, جہاں جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ مختلف سٹورز پہ, ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ, وہاں پہ ڈی سی ریٹ کے حوالے سے جو بھی شکایتیں وغیرہ تھی, یہاں پر اگر وہاں پہ ڈی سی ریٹ کاؤنٹر لگا ہوا ہے تو وہاں پر اگر گراں فروشی کی جا رہی تھی, زیادہ ریٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا, ان کے خلاف جو ہے 20,000 ہزار 50,000 ہزار روپے تک جو ہے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اے سی سٹی جو ہے خاص کر یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکر بھی ہیں اور یہ امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. دوسری تحصیلوں کے والے سے بات کریں تو زیادہ کام جو ہے ہمیں یہ تحصیل سٹی میں نظر آیا ہے, جہاں پہ کافی زیادہ جو ہے چینجنگ نظر آئی, اور کافی جو ہم نے آٹے کی بھی آپ نے قلت کے والے سے بات کی, تو شارٹ فال کے والے سے بات کی, تو انہوں نے کافی زیادہ ان دنوں میں بھی کوشش کی کہ جو ٹرکس وغیرہ جو تھے رکے ہوئے تھے وہ اپنی تحصیل میں جو ہے سپلائی کروائے جائے, تاکہ جو ہے آٹے کے بحران کو جو ہے اسے دیکھا جا سکے. اور ہم بہت بار دیکھتے ہیں انہیں جب یہ کچہری لگی ہوتی ہے تو یہ جب ڈی سی صاحب نہیں ہوتے تو ان کی جگہ یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ موقع پر بھی جو ہے وہ ریزولو کر دیا جائے. لیکن بعض ہم اس طرح کے دیکھتے ہیں کہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے دوسری طرف سے بیک اینڈ سے جب رسپونس نہیں آتا ہے, اے سی صاحب تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, تو دوسری طرف سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں معاملہ جو پٹوار خانے سے حوالے سے ہیں, وہاں کا ریکارڈ اگر جب تک سامنے نہیں آئے گا, وہاں کے معاملات کلیئر نہیں ہوں گے. اور ہم نے گزشتہ یہ دیکھا جس طرح کچہری بھی لگی, 9 پٹواری بھی غیر حاضر ہیں, جی بالکل شو کا نوٹس جاری کیے گئے. اور جو پٹواری, میں تو یہ کہتا ہوں جو جس تحصیل میں ہے, جس علاقے میں ہے, وہاں پر اگر کوئی رجسٹری کرنے کے لیے انتقال کے لیے آ رہا ہے, کسی بھی قسم کے لیے فرد کے لیے آ رہا ہے, تو وہاں پر اگر کوئی زیادہ پیسے موصول کر رہا ہے تو یہ دیکھیں جو فیس مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی کسی بھی یو سی میں سیکٹری بیٹھا ہے, وہاں پر اگر برتھ سرٹیفکیٹ کے وہ 200 کی بجائے 300 کی بجائے وہ 2,000 3,000 روپے وصول کر رہا ہے, تو اس کے خلاف بھی ایکشن سرزنش کر دینی چاہیے. اور جہاں پہ بھی یہ لوٹ مار کا بازار سرگرم ہے, ان کے خلاف پروپر ایکشن ہونا چاہیے, چاہے وہ لاہور کی کسی بھی تحصیل میں, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی کونے میں, سب کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جب ہم دیکھیں گے چینج آئے گا, اور پھر عام آدمی کو جو ہے گھر تک ریلیف ملے گا. جب تک ان کے خلاف پروپر کاروائی نہیں کی جائے گی, ایکشن نہیں لیا جائے گا, تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے چینج آئے گا. اور چینج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے امپلیمنٹیشن کروائیں اور سخت ایکشن لے, فوری طور پر سرزنش کریں جو بھی کسی بھی قسم کی کرپشن میں ملوث ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں لاہور کے متعدد علاقوں سے یہ رپورٹس آتی ہیں جہاں پہ جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ کے زیادہ پیسے موصول کیے جا رہے ہیں, جہاں پر مختلف پٹواری حضرات جو ہے وہ زیادہ پیسے موصول کر رہے ہیں. تو سب کے خلاف فوری ایکشن کیا جائے, پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کرامت ثابت ہوا ہے اور عام آدمی کو ریلیف ملا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کے پیسے, دیکھیں نا, جو پبلک سرونٹ جو سرکاری طور پر کام کر رہے ہیں, مقصد ان کا بھی عوام کو ریلیف دینا ہے. ہم یہاں بیٹھے جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کا مقصد بھی ایک عام آدمی کو ریلیف دلوانا ہے ان محکموں سے جہاں پر خوار ہو رہا ہے ایک غریب آدمی. اس غریب آدمی کی آواز ایوانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, جو انشاءاللہ یہ ذمہ داری ہم پوری کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جنید آپ کا. اور انتہائی اہم موضوع نے یہ پروگرام کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ پروگرام کے 2 حصے, دونوں ہی اہم موضوع, لیکن آج کا یہ آخری حصہ جس میں ہم نے آپ کو ڈی سی آفس میں لگی کھلی کچہری کے حوالے سے بتایا. اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ڈی سی صاحب سے باقاعدہ طور پہ خود سے جو ہے وہ جا کے ملیں اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کروائیں, تو آپ ڈیلی صبح 10 بجے سے 11 بجے ڈی سی آفس لاہور میں جو ہے وہ ڈی سی صاحب تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. بہت آسان ہے, کھلی کچہری میں تمام لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں جن کے مسائل ہیں. آپ کو کسی پٹواری سے پرابلم ہے یا آپ کے ارد گرد جو ہے وہ خود ساختہ مہنگائی نے جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے, جو بھی مسائل ہیں آپ اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے بھی ڈی سی آفس سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ انفارمیٹیو پروگرام انشاءاللہ ہم ڈیلی آپ کے لیے جو ہے وہ اسی طرح پیش کرتے رہیں گے. مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو, میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ آپ سے سیم ٹائم سیم چینل یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.